تو میں سب سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، امام زمان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں بائی الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن سے بہت مختلف تھا، کیونکہ جنرل الیکشن میں ہر کوئی اپنے کانسٹیٹوئنسی میں مشغول رہتا تھا، ہر کوئی اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے بہت مشغول رہتا تھا، لیکن بائی الیکشن میں شام کو 21 نومبر کا انتخاب جو ہے اور عجیب غریب ایک انمول مثلاً یہ میں نے انوکھا دیکھا کہ جس میں بہت پورے ایجنسی یہاں پر مشغول تھے، وہاں پر مختلف، اب میں ان کے وہ زبان پر نہیں لانا چاہتا ہوں، یہ تب سب ہونے کے باوجود میرے سانکو کے غیور عوام جو ہے جنہوں نے مجھ سے محبت کیا، میرا عزت رکھا اور ہمیشہ رکھتے آئے ہیں اور ہمیں ہمیشہ رکھیں گے، امید ہے میں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور توفیق دیا کہ انہوں نے اس تمام بحران کے باوجود میں نے نیشنل کانفرنس کے سمبل پر میں نے لڑا، یہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور میرا عزت رکھا، جس کے لیے میں سانکو کانسٹیٹوئنسی کے تمام بھائی بہنوں جو میرا عزت اور آبرو ہے، جوانوں کا خاص کر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بزرگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے الیکشن میں دن رات انہوں نے میرے لیے دعا دیا، میرا ساتھ دیا، ان کا میں تشکر ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے۔ ان کا تشکر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی زبان نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی وہ جزا دے گا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والطالحون لی والصالحون للہ، جو میرے خاندان سے، میرے سادات نسل سے جو اچھا ہے وہ خدا کے لیے، وہ جو مثلاً برا ہوگا وہ میرے لیے آپ لوگ بخش دیں، ان کا احترام رکھیں۔ لہٰذا میرے سانکو کے غیور عوام، میرے آبرو، میرے چہرہ، میرے عزت رکھنے والے خواتین اور جوانوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے خدا و رسول کو مد نظر رکھ کر سادات کا احترام رکھا اور میرے تنظیم کے پاس میرا سر بلند کیا، اور جو میں نے مثلاً یہاں پر تنظیم جو ہے نیشنل کانفرنس، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ جموں کشمیر میں ختم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیل سے وہ آ کر اتنا دھوکہ دینے کے بعد لوگوں کو، لیکن جموں کشمیر کے لوگ جو ہے بہت باشعور اور بصیرت تھا، اسی طریقے سے آج دیکھیں گے نیشنل کانفرنس نے کتنا جموں کشمیر میں اپنا سیٹ حاصل کیا۔ میں یہاں پر میرے جیت کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ میڈیا کے مادھیم سے ہمارے نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ جناب فاروق عبداللہ صاحب اور وائس پریزیڈنٹ جناب عمر عبداللہ صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری جناب ساگر صاحب اور صوبائی صدر اسلم وانی اور پورے ٹیم کو میں جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے پورے ٹیم کو میں سانکو کے غیور عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے انجمن صاحب زمان کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے بھی دکھا کے دیا کہ نیشنل کانفرنس ہر جگہ زندہ ہے اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے بہت سالوں سے ہم خدمت کرتے آئے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، امام زمان نے دیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے پھر بھی میں اپنے غیور عوام سانکو کے 21 نومبر کے پورے جو 5 مثلاً جناب عالی پولنگ بوتھ تھے، ان کے تمام خواتین، مائیں، بہنیں، جوانوں اور بزرگوں کا از تہ دل شکر گزار کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے اوپر کوئی مالک ہے، ہم بے بس نہیں ہیں، ہم بے لگام نہیں ہے۔ بے لگام والے جو بولنے دو، اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، لیکن ہمارے پاس مالک ہے، ہم کسی کے تحت رہتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر مراجع اعظام ہے، بالاخص مولایت فقیہ ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر اپنے سانکو کے کانسٹیٹوئنسی کو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ کامیابی پر لے جانے کے لیے کوشش کروں گا۔ اور سب سے زیادہ مدعا جو تھا سانکو کانسٹیٹوئنسی جو ہے ہمارے سب ڈویژن سانکو جو رسپون سے لے کر پینسلا تک کا یہ سب ڈویژن سب سے بڑا ڈویژن ہے، ان کا ایک مین ڈیمانڈ ہے، ایک ڈسٹرکٹ سٹیٹس کا مسئلہ تھا، ایک ڈگری کالج کا مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیشنل کانفرنس کے باقی ساتھیوں سے مل کر کونسل کے ذریعے، ایم پی کے ذریعے ہم یہ مدعا جو ہے
LG तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से तक फिर जब दिल्ली तक जाना पड़ेगा। मुझे आप लोगों के मुद्दे पर उतरना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मसाइल काफ़ी पेंडिंग रहे, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट का मसला, डिग्री कॉलेज का मसला, इसके अलावा JJM और दीगर मसाइल आपने इलेक्शन के दौरान भी उठाए, तो इनको अमली जामा पहनाने के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? मेरा जो मैनिफेस्टो जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमको मसलन जिन्होंने मुझे प्रपोज किया था उन्होंने सिर्फ यही 2 मुद्दा रखा था, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस और डिग्री कॉलेज का, और छोटा मोटा जो है वो हमने आज तक मेरा लाइफ हो गया है। मैं MLC रहा 6 साल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर रहा। उसके बाद में आपके माध्यम से आप सांको के आवाम के मदद से और अल्लाह के मेहरबानी से मैं 5 साल जो है यहाँ का काउंसलर रहा। 6 महीना में प्रकाश कंजुसी का काउंसलर रहा। 11.5 साल मेरा सियासी लाइफ रहा है। मैंने हर तौर कोशिश किया है। इलेक्शन से पहले आप लोगों को बखूबी मालूम है, मैंने ट्रेस्पॉन्स से लेकर जनाब प्रकाश तक, यीचू से लेकर यहाँ तक तक तमाम सियासी शख्सियात को लेकर, तमाम मसलन कौंसलरों को लेकर, तमाम मजहबी शख्सियात को लेकर मैंने मीटिंग किया। मैंने इस मुद्दे को उबारने के लिए कैसे तरह अंजाम देने के लिए मैंने वही इक़दाम उठाया था। उस वक़्त पूरे लोगों ने मुझे उस कमेटी का जो डिस्ट्रिक्ट के लिए फाइट करना है उसका मुझे चेयरमैन बनाया है। लेकिन वो इंतखाबात से पहले था। आज यहाँ हमारे सांको के कंस्टिट्यूंसी में जब कोड ऑफ कंडक्ट हुआ, जब इलेक्शन का नोटिस आया तो हमें वो मसला रोकना पड़ा। तो इंशाअल्लाह कल हम ओथ लेने के बाद इसी मसले को फिर दोबारा अपने कुलीग जो है काउंसलर जो है यहाँ से प्रकाश से लेकर ट्रेस्पॉन तक के 9 काउंसलर मैं देकर 9 काउंसलर होता हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उन सब को लेकर काउंसिल के जरिए, मैंने पहले ही बताया, फिर MP को साथ लेकर मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजा खटखटाऊंगा। जनाब ऑनरेबल LG साहब का दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर वहाँ नहीं होता है तो मैं वहाँ दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर के पास या जनाब अमित शाह साहब के पास, मोदी साहब के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज का जो DPR का मसला था वो फाइनेंस वालों ने रिजेक्ट किया था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मेरे ताकत जितना होगा मैं इन चीज़ों को कामयाब करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और सबसे ज़्यादा मेरे कंजूसी में है पानी का मसला, जल जीवन का मसला। ये जल जीवन जो है हर घर में पहुंचना था। मैं उस दिन मैंने अपने उस दिन अपील में भी कहा था, यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा जो है वो वावेला जो है वो पानी का किल्लत है। वहाँ पर उनको सिर्फ खुश्क और पानी के बगैर नलका उनके घरों के पास पहुंचा है। इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, काउंसिल से बात करके इन चीज़ों को आप लोगों के साथ मिलकर हल करने की कोशिश करूँ।